سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق بیچارہ گنڈاپور یہ پی ٹی آئی کا واحد لیڈر ہے جو عملی طور پر عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے عمران خان کے لیے 5 بڑے مظاہرے کیے۔ اسے جب بھی کہا گیا جیسے تیسے گرتا پڑتا 20-30 ہزار لوگوں کو اسلام آباد اور لاہور لے کر پہنچا۔ اس کے لیے اس نے مالی نقصان بھی اٹھایا، ایم پی ایز کی جھڑکیاں بھی سنی، بیوروکریسی کا انکار بھی برداشت کیا، اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بھی سہی اور آخر میں پولیس کے ڈنڈے اور ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس بھی برداشت کی، اور اس کے بعد اسے غائب بھی ہونا پڑا۔ اسے گرفتار ورکرز کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کرنا پڑی۔ اس نے ورکرز کے لیے وکیلوں کا بندوبست بھی کیا، لواحقین کے گھر راشن اور پیسے بھی بھجوائے اور جیلوں میں ان کی مدد بھی کی، اور اس سب کے بعد اس نے جم کر پوری پارٹی اور عمران خان سے بے عزتی بھی کرائی، جبکہ باقی لیڈرز نے آج تک ٹک ٹاک اور ٹویٹس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یہ گھر میں بیٹھ کر 4-5 منٹ کی تضابی تقریر کرتے ہیں، عوام کو انقلاب لانے کے لیے باہر نکلنے اور تبدیلی لانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر 1.25 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، بسوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وی کا نشان بناتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور آخر میں گنڈاپور پر چڑھ جاتے ہیں۔ آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کمال دیکھیں۔ اس نے آج تک ان لوگوں سے یہ بھی نہیں پوچھا تم آخر غائب کہاں ہو جاتے ہو، تم ہر احتجاج سے پہلے گرفتار کیسے ہو جاتے ہو، اور چند دن بعد تمہیں رہا کیوں کر دیا جاتا ہے، اور پارٹی تم سے جب بھی فنڈ مانگتی ہے تو تمہاری جیب کیسے کاٹ جاتی ہے، تم آرام سے گھر میں کیوں بیٹھے ہو اور تمہارا کاروبار بھی کیوں چل رہا ہے۔ گنڈاپور کے تمام تر مخالفت کے باوجود میں یہ ماننے پر مجبور ہوں، اس شخص نے 5 مرتبہ ورکرز کو بھی نکالا اور یہ انہیں اسلام آباد اور لاہور بھی لے کر گیا۔ اس نے پولیس اور رینجر کا مقابلہ بھی کیا اور یہ آخر میں اپنے کارکنوں کو صحیح سلامت واپس بھی لے کر گیا۔ دوسرا، اس نے احتجاج کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھا۔ یہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی چلتا رہا۔ اس نے پارٹی کو پشاور میں پناہ بھی دی، پارٹی کے تیسرے درجے کے لوگوں کی گالیاں اور طعنے بھی سنے، پارٹی کے اندر موجود مخالف گروپوں کو بھی فکس کیے رکھا، اپنی وزارت اعلیٰ بھی بچائی، گورنر راج سے بھی بچا رہا، اور عمران خان کو بھی جیسے تیسے راضی رکھا۔ پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے بشرا بی بی کو بھی گنڈاپور نے رہا کرایا تھا اور یہ اسے پشاور بھی لے کر گیا تھا۔ آج اگر بشرا بی بی کو اقتدار انجوائے کر رہی ہے یا پارٹی کے 500 لیڈر کو اکٹھا کر کے ہدایات دے رہی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ علی امین گنڈاپور کو جاتا ہے۔ پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے گنڈاپور ہر بار احتجاج بھی کر لیتا ہے اور ورکروں کو مار پڑنے سے بھی بچا لیتا ہے، لیکن بشرا بی بی نے ایک بار احتجاج کیا اور اس کے بعد پارٹی کو دوسرے احتجاج کے قابل نہیں چھوڑا۔ بشرا بی بی اور مراد سعید کی حماقت کی وجہ سے ریاست کا خوف ختم ہو گیا۔ ریاست یہ جان گئی پارٹی کو بھگانے کے لیے صرف 10 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گنڈاپور ہوتے ہیں، اور نہ بشرا بی بی اور نہ ہی وہ غیرت مند پٹھان جو سر پر کفن باندھ کر آئے تھے اور جنہوں نے عمران خان کی رہائی تک اسلام آباد میں بیٹھنا تھا۔ بشرا بی بی کی سیاسی حماقت نے کارکنوں کا حوصلہ بھی توڑ دیا۔ لوگ سمجھ گئے ہم اگر اگلی بار اسلام آباد آئے تو ہمیں پہلے سے زیادہ پھینٹا بھی پڑے گا اور ہم جیلیں اور مقدمے بھی بھگتیں گے، اور پارٹی پیچھے مڑ کر ہمارا حال احوال بھی نہیں پوچھے گی، لہذا اگلی کال پر کوئی شخص اسلام آباد آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود گنڈاپور کو پوری پارٹی اسے لتاڑ رہی ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے 5 احتجاجوں کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں۔ پنجاب سے کون نکلا تھا یا کس نے پنجابی کارکنوں کو نکالا تھا؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ کراچی یا سندھ سے اسلام آباد کون آیا تھا؟ ڈاکٹر عارف علوی کا سروں کا سمندر کہاں رہ گیا تھا؟ اور حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، وقاص اکرم اور لطیف کھوسہ کے جانثار کہاں تھے؟ بلوچستان کا سونامی کس جگہ رک گیا تھا؟ آزاد کشمیر کے مجاہدین کو حلہ تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اور گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید سنگجانی میں تقریر کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے؟ گور خان کے قافلے ہر بار کہاں رہ جاتے ہیں؟ اور کے پی کے بڑے سیاسی خاندان عمران خان کے ٹائیگرز کو اسلام آباد کیوں نہیں لا پاتے؟ آج تک کسی نے ان سے پوچھا؟ جی نہیں، یہ گلی مٹی پر قدم ہی نہیں رکھتے، لہذا ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، جبکہ گنڈاپور نے پارٹی اور عمران خان کی رہائی کی سلیب اٹھا رکھی ہے، اس لیے اسے مار بھی پڑتی ہے، پھٹکار بھی، اور یہ ریاست اور عمران خان دونوں کا دیندار بھی بن جاتا ہے۔
پارٹی میں ایک طرف مراد سعید، حماد اظہر اور وقاص اکرم جیسے بہادر، جرأت مند اور بے باک لوگ ہیں۔ ایسے بے باک اور جرأت مند لوگ جو طے خانوں سے سر باہر نکالنے کی غلطی بھی نہیں کر رہے، جو چھپ کر خفیہ جگہ سے عوام کو انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، جو انہیں بتاتے ہیں تو مگر آپ نہیں نکلتے تو پھر کبھی نہیں نکل سکو گے، اور دوسری طرف گنڈا پور جیسے مسکین، کمزور اور بزدل لوگ ہیں جو ہر بار میدان میں آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پارٹی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں اور آخر میں ان کی نیت پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ لہذا مجھے واقعی گنڈا پور مظلوم محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی تمام تر مخالفت کے باوجود یہ بھی سمجھتا ہوں، اگر گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو پی ٹی آئی اب تک کے پی سے بھی فارغ ہو چکی ہوتی، یہاں فارورڈ بلاک بن چکا ہوتا، یا پھر گورنر راج لگ چکا ہوتا اور پارٹی پنجاب کی طرح کے پی میں بھی سر چھپاتی پھر رہی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ پارٹی دلچسپ لوگوں کی پارٹی ہے اور اس وقت علی امین گنڈا پور کی مرمت ہو رہی ہے۔ بیچارہ گنڈا پور۔